بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ جو دیوبندی وہابیہ اس بات کا چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس بات پر مناظرہ کرو کہ حسام الحرمین شریف کے فتوے کی روح سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایمان کو تم ثابت کرو، میری یہ ویڈیو ہے جوابی طور پر کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایمان پر مناظرہ کرنے کی ضرورت کب ہوگی۔ دیکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو حسام الحرمین شریف میں فتویٰ کفر لکھا ہے، وہ لکھا ہے تمہارے اکابرین کی ان عبارات کی وجہ سے جو گستاخانہ عبارتیں تھیں یا کفریہ عبارتیں تھیں، جیسے کہ یہ تحذیر الناس، یہ حفظ الایمان، اور اسی طرح سے تمہارا یہ فتاوی رشیدیہ، تمہارے جو ہے المہند وغیرہ، اسی طرح سے تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی یہ جتنی کتابیں ہیں، ان پر جو گستاخانہ عبارات لکھی تھیں، ان گستاخانہ عبارات کی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تکفیر کی، اور وہ بھی بارہا سمجھانے اور بارہا جوابات کا مطالبہ کرنے کے بعد اور بارہا مناظرانہ چیلنج کرنے کے بعد، جب ان کی طرف سے کوئی صحیح جواب بھی نہیں آیا اور رجوع بھی ثابت نہ ہوا، تو اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتویٰ کفر لگایا۔ اب اگر تم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایمان پر مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ تم پہلے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاوی شریف یا ان کی زندگی کا جتنا کلام ہے، اس میں سے کوئی ایک عبارت ایسی لاؤ جو گستاخی ہو یا جو کفر کو لازم کرے، تو اس پر تم اپنے علماء سے ہی کم از کم فتویٰ لکھوا کے لے آؤ، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین شریفین جو لکھا تھا، وہ عرب عجم کے علماء کی تصدیقات کے ساتھ فتویٰ کفر لکھا اور لگایا تھا اور اس کی تشہیر کی تھی۔ لیکن ساجد دیوبندی یا اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے ٹانٹا کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ اتنا کرو کہ وہ فتویٰ کفر لکھو اور اس کفر کے لزوم کا سبب بھی بیان کرو۔ تحریری طور پر تم فتویٰ کفر لکھ کر اور اپنے ہی صرف دیوبندی علماء سے تصدیق کروا کر لے آؤ۔ اگر تم یہ تصدیق کروا کر لے آتے ہو اپنے دیوبندی مولویوں سے کہ ان کی نظر میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ والعیاذ باللہ تعالی کافر ہیں، تو بندہ ناچیز تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایمان پر انشاءاللہ تعالی تمہارے ساتھ ضرور بحث اور مناظرہ اور بات کروں گا۔ رہا مسئلہ تم کہتے ہو کہ حسام الحرمین شریفین کے روح سے ایمان ثابت کرو، تو ایمان ثابت کرنے کے لیے حسام الحرمین کا خطبہ ہی کافی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی عزت و عصمت، وہ سب کا بیان ہو رہا ہے۔ تو حسام الحرمین کا وہ خطبہ ہی اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایمان ثابت کر دیا، لیکن تم نے اب وہ فتویٰ تکفیر وہ لکھ کر شائع کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے لازم اور ضروری کیا ہے؟ کیونکہ تمہاری ذاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں کہ تم کسی کی تکفیر کر سکو۔ اپنے جتنے دیابنا مولوی ہیں، مشاہیر بالخصوص دیوبند مدرسے کے اور بالعموم پاکستان کے جتنے بھی تمہارے بڑے بڑے مدارس ہیں، ان سب مدارس کی مہروں کے ساتھ تم یہ فتویٰ شائع کرو کہ سیدی اعلیٰ حضرت اس عبارت کی وجہ سے والعیاذ باللہ تعالی ان پر فتویٰ کفر ہم نے لگایا ہے۔ یہ دعویٰ تمہاری طرف سے ہوگا تکفیر کا، تو انشاءاللہ تعالی سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایمان کے دفاع میں مناظرے کے لیے میں تو ادنا سا خادم ہوں، تم جس نامی گرامی عالم کا نام لوگے میں اس کو لے کر آ جاؤں گا تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے۔ یہ تمہارا بہانہ نہیں چلنے دوں گا کہ تم تھوڑے مشہور ہو، ذرا بڑے مشہور کو لاؤ، تم اتنے ہو تو فلاں اتنے کو لاؤ، تم جس کو کہو گے میں اس کو مناظرے کے لیے لاؤں گا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے تم تکفیر تو کرو، اور جب تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایمان کی گواہی دیں اور کہے کہ اگر مجھے موقع مل جاتا تو میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پیچھے نماز پڑھ لیتا، انہیں عاشق رسول کہتے، جب تمہارے باقی دیابنا مولوی وہ سارے کے سارے اس بات کی تصدیق کریں کہ وہ مذہب اہل سنت کا عالم دین ہے، جب تمہارے اس دور کے
دیوبند علماء وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان پر فتویٰ کفر نہیں لگتا اور ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، جب تمہارے دیابینا بڑے بڑے نام والے مولوی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں الیاس گھمن سمیت سارے کے سارے، تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تو حسام الحرمین شریفین جو لکھا تھا اس پر سینکڑوں علماء کرام کی تصدیقات موجود ہیں، اور وہ بھی عرب اور عجم کے مشاہیر علماء، اور ان علماء کو تمہارے دیابینا بھی اپنا عالم مانتے ہیں اور اپنے سے بڑا عالم مانتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ المحند کو لکھ کر انہی علماء کی طرف تم نے رجوع کیا تصدیقات کروانے کے لیے، اور جھوٹ جو بولا وہ تمہارے المحند والے نے بولا ہے، کیونکہ اصل عبارت سے توجہ کو ہٹا کر تمہارے مولوی خلیل امبیٹوی نے مانوی طور پر تمہارے اکابرین کی کتابوں کا جائزہ ضرور پیش کیا ہے، لیکن وہ والی کفریہ عبارات صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کی، وہ عربی کلام کرنے میں ڈنڈی مار گیا تھا، اسی لیے تو المحند عربی میں لکھ کر اس نے تصدیقات کے لیے بھیج دی تھی، لہذا یہ ڈنڈی تم لوگوں نے ماری تھی، مانوی طور پر جھوٹ تم نے بکا تھا اپنے اکابرین کو اس فتوے کی زد سے بچانے کے لیے، لیکن بچ نہیں پائے کیونکہ وہ گستاخانہ عبارات وہ تم کبھی ختم نہیں کر پائے، وہ عبارات آج بھی تمہارے اکابرین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہذا تم یہ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے ایمان پر مناظرہ ہو تو ہم 1000 بار تیار ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم 1000 بار تیار ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت و عنایت سے، لیکن پہلے تمہیں تکفیر کرنی ہوگی، اور تکفیر کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو، تمہارے دیوبند علماء بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کر پائیں گے، جنہوں نے کچھ شرعی علم لیا ہوگا وہ تکفیر نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ، ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، فرمایا جو شخص اپنے بھائی سے کہے اے کافر، تو یہ بات دونوں میں سے ایک پر لوٹتی ہے، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں، من دعا رجلا بالکفر او قال یا عدو اللہ وليس كذلك الا حار علیہ، فرمایا جس کسی شخص کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہا کسی نے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، تو وہ بات اسی کی طرف لوٹ آئے گی جو کافر کہنے والا ہے، یعنی وہی کافر ہو جائے گا جس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ جو واقعتاً کافر ہو، اگر اس کو کوئی کافر نہ کہے تو ہمارے اماموں نے اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جیسا کہ الشفاء شریف کی عبارت ہے، حضرت سیدنا قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں، ذرا سن لو، وَكَذَلِكَ نُكَفِّرُ مَن لَّمْ يُكَفِّرْ مَن دَانَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ وَاقَفَ فِيهِمْ أَوْ شَكَّ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ۔ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم اس شخص کی بھی تکفیر کرتے ہیں جو غیر ملت اسلامیہ والوں کو کافر نہ کہے، یا ان کے بارے میں توقف کرے یا شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح کہے، ہم ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ائمہ اہل سنت کے نزدیک وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے جو کافر کو کافر نہ کہے۔ تو اگلا اعتراض یہ کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے تم سوچ لینا کہ جن مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ نے سیدی اعلیٰ حضرت کو کافر نہ کہا، اگر تم تکفیر کرتے ہو تو پھر تمہارا مولوی اشرف علی تھانوی وہ تمہارے فتوے کی زد میں آ جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے تکفیر نہیں کی۔ اشرف تھانوی سے لے کر خلیل امبیٹوی تک، اور خلیل امبیٹوی سے لے کر تمہارے الیاس گھمن تک، جن لوگوں نے، اور تقی عثمانی تک، یہ سارے کے سارے لوگ اگر تم تکفیر کرتے ہو اور یہ تکفیر نہیں کرتے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے فتوے کے مطابق تمہارے اپنے ملا کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم جو فتویٰ دے رہے ہو کہ العیاذ باللہ تعالیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ کافر تھے، تو یہ جو تمہارے اکابرین دیوبند وہ کافر نہیں کہہ رہے، تو پھر ائمہ کرام کے اس فتوے کے مطابق یہ سارے تمہارے اکابرین بھی کافر ہو جائیں گے۔ لہذا جیسے راشد رضوی صاحب نے یا باقی اہل سنت میں سے کسی نے بھی تمہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم اپنے اکابرین کی عبارت پر مناظرہ کرو، تو وہ اسی وجہ سے کہا ہے کہ ان پر کفر کا فتویٰ صادر ہو چکا، تصدیقات ہو چکی علماء کرام کی۔ اب اگر تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ وہ کافر نہیں تھے، ان کی یہ عبارات کفریہ نہیں تھیں،
تو تم اس بات پر مناظرہ کرو، ان کے ساتھ کرو یا ہمارے ساتھ کرو، جس کے ساتھ چاہو مناظرہ کرو، سبھی تیار رہیں گے۔ لیکن اگر تم کہو کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے ایمان پر تم نے مناظرہ کرنا ہے تو پھر پہلے تمہیں تکفیر کرنا ہوگی، اور تکفیر کا طریقہ میں بتا چکا ہوں کہ پہلے تم یہ اس انداز سے تکفیر کرو گے کہ اپنے علماء دیوبند سے وہ تکفیر لکھوا لینا۔ کیوں؟ اگر تم وہ تکفیر نہیں لکھواؤ گے تو تمہارے یہ جو کافر نہ کہنے والے ہیں وہ قاضی ایاز مالکی کے فتوے کے مطابق کافر ہو جائیں گے۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں مناظرہ کس بات پر کرنا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کے ایمان پر مناظرہ کرنا ہے یا اپنے اکابرین کی ان کفریہ عبارات پر مناظرہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ تم کرو گے، ہم انشاءاللہ تعالی انتظار میں رہیں گے۔ یہ ٹانٹا ادھر سے شروع کر دی، ادھر سے شروع کر دی، اور زبان پر تم نے کتا باندھ رکھا ہے جو ہر وقت زبان درازی اور ٹوں ٹوں کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اتنا گالی گلوچ تم ان اکابر علماء اہل سنت کو کرتے ہو جو الحمدللہ تعالی عصمت رسول کا دفاع کرتے رہے، اور تم آج تک بھی اپنے مولویوں کے لیے لڑ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نہیں۔ لہذا مناظرات جو ہوتے ہیں وہ ان چرب زبانوں اور جنہوں نے اپنے منہ پہ کتا باندھا ہوا ہو ان کے ساتھ مناظرے نہیں ہوتے۔ مناظرہ ہوتا ہے کسی بندے کے پتر کے ساتھ، تاکہ جب کلام چل رہا ہو تو درمیان میں گالی گلوچ کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اور یہی تمہارے ملاؤں کا طریقہ رہا ہے آج تک، چاہے وہ مناظرہ جنگ ہو، چاہے وہ مناظرہ بہاولپور ہو، چاہے وہ مناظرہ ممبئی اور ہندوستان کے علاقے کے مناظرے ہوں، ان سب مناظروں میں مسئلہ یہی رہا ہے کہ جب تمہارے ملاؤں کے پاس کوئی دلائل نہیں بچتے تو اس وقت تم گالی گلوچ پہ اتر آتے ہو، جب گالی گلوچ کرتے ہو تو جھگڑا ہو جاتا ہے، اور یہی تمہارے پاس بھاگنے کا طریقہ بھی ہے۔ اسی لیے تم اس بات پر ضد کرتے ہو کہ نہیں آمنے سامنے مناظرہ ہو۔ کیوں آمنے سامنے مناظرہ ہوگا؟ تو جب گالی گلوچ ہوگی تو اس وقت چند لوگ ہوں گے تو ہم اپنے لوگوں کو اپنا گواہ بنا کے پیش کر لیں گے، اور ان کے لوگ وہ ان کی طرف سے کہتے رہیں گے، تو عوام میں یہ انتشار چلتا ہی رہے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر راشد رضوی یا کسی نے بھی تمہیں یہ کہا ہے کہ آن لائن مناظرہ کرو تاکہ ساری دنیا وہ ریکارڈنگ دیکھے اور ان کو پتہ چلے کہ کس کے پاس دلائل نہیں تھے اور کون یہ ثابت نہیں کر پایا، تو اس وقت ساری دنیا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں۔ لہذا مناظرے کا حق بھی یہی ہے، اصل مناظرے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو حقانیت کا پتہ چل جائے۔ لہذا حقانیت کا پتہ چلنے کے لیے یہ لازم ہے کہ تم پوری دنیا کے سامنے انٹرنیٹ پہ مناظرہ کرو تاکہ ساری دنیا تمہیں دیکھ سکے، اور وہ ویڈیو وغیرہ بھی تم ہٹا نہ سکو، اس میں کانٹ چھانٹ نہ کر سکو۔ جو پرانے دور میں مناظرہ یا جنگ یا اس طرح کے سید اسد صاحب کے ساتھ جو مناظرے ہوتے تھے، ان کی ویڈیو جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کر کے اپنی مرضی کی باتیں شامل کر کے تم پھر جو ہے ان کو چلا دیتے تھے۔ آج بھی نیٹ پر کچھ اس طرح کی جاری ہیں۔ لہذا اس وجہ سے جو آن لائن مناظرہ ہوگا اس میں نہ تم اپنی بات کو کاٹ سکو گے اور نہ تم اپنی بات کو تبدیل کر سکو گے، وہ ویسے کا ویسا ہی دنیا کے سامنے پڑا رہے گا۔ لہذا تمہاری شکست کو سارا زمانہ دیکھے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے حالانکہ میں بھی آن لائن وغیرہ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ مناظرہ آن لائن ہی ہو، آمنے سامنے ہو، اور کیمرے کے ذریعے ہی اگرچہ دیکھ رہے ہو۔ مصباحی صاحب کا جو کلپ بعض لوگ پیش کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ میں تو نظر آنا چاہیے، تو بھائی کیمرے میں نظر آ رہا ہے، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کے سامنے اور اس کی تصویر نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہا ہے۔ لہذا یہ بہانے نہ بناؤ۔ اب تمہاری طرف سے جواب آنے کی ضرورت ہے۔ چاہو تو پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے متعلق تم کوئی ان کے کلام میں سے ایک ایسا جملہ نکالو جس پر تم تکفیر کر سکتے ہو، اور اپنے علماء دیوبند سے تم اس کی تصدیق کروا لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سنیوں سے تصدیق کروا لو، جاؤ تم صرف دیوبندیوں سے تصدیق کروا کے لے آؤ، میں پھر بھی سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایمان پر مناظرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں جانتا ہوں تم مرتے مر جاؤ گے، لیکن دیوبندی مولویوں سے بھی تصدیق کروا کے تم نہیں لا سکتے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، میں نے صرف اشارہ کیا ہے قاضی ایاز مالکی کا، جب بات چلے گی تو انشاءاللہ تعالی دلائل ایسے ہوں گے کہ پھر لتاں تھلے دی بجائے اتاں نوں ہی آنیاں سرکار دیاں۔